آج 5 فروری ہے اور پوری دنیا میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ دنیا کی حالیہ تاریخ میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو ہٹلر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کشمیر جنرل نذیر آج نریندر مودی کے ظلم و جبر کا شکار ہے، لیکن پوری دنیا کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ کل ہٹلر بھی طاقت کے زوم میں تھا اور دنیا کو اپنے پاؤں تلے روننا چاہتا تھا۔ آج نریندر مودی بھی اس کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ بھارت نے کشمیریوں کو آزادی سے محروم کر کے بلکہ جینے کے حق سے محروم رکھا ہوا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اس سے خوبصورت تحفہ پاکستان کے عوام کے لیے ہو نہیں سکتا تھا، جو آج وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے کروڑوں پاکستانیوں کو دیا۔ کبھی کبھی کوئی بات ایسی بھی ہوتی ہے جو حالات و واقعات کی غمازی کرتی ہے اور دلوں کو چھو جاتی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے آج یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے جو مرکزی تقریب تھی، اس میں ایسی ہی خوبصورت بات کی جب انہوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ وہ اس ملک کے بڑے بنیں، اپنی باہیں پھیلائیں اور یہ ملک جو تقسیم ہو رہا ہے اس کو تقسیم ہونے سے بچائیں۔ بحثیت کشمیری آپ سے گزارش، آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، نیشنل ریکنسیلیشن کرے پاکستان، اوپر کریں اپنے آپ کو، سب کو اپنے ساتھ، سب کو اپنا دامن کھولے، اپنا سب کو ملائے، پورے ملک کا کھانا۔ یہ میری آپ سے، اب میرا پتہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اپنے بھی خفا، مجھ سے بھی بے گانے بھی ناخوش، میں زر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا تھا، کبھی کو ناراض ہو جاتا مجھ سے، کبھی کو رہ نہیں سکتا ہوں میں بات کیے بغیر۔ میری بات کو لوگ دوسرا مطلب بنا لیتے۔ ہم سب آپ کے ساتھ، آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہمارے قابل احترام ہیں، ہم بھی آپ سے کوئی توقع رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ٹی وی ٹاک شوز میں ہی لڑائی جھگڑیاں بند کروائیے جناب وزیر اعظم، یہ بہت قوم تقسیم۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے قوم کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ سیاسی اتفاق رائے، قومی اتفاق رائے یہ ملک کی ضرورت ہے۔ سیاسی عدم استحکام اور ذاتی انتقام کے تاثر نے ملک کو انتہائی نازک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے، جہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہوش سے کام لیا جائے۔ نفرت کی سیاست نے آج پاکستانی قوم کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ خود خان صاحب نے یوم کشمیر پر آج جو تقریر کی، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ نفرت کی سیاست کبھی دیر پا نہیں ہوتی، نفرت کی آئیڈیالوجی کبھی نہیں چلتی، لیکن بدقسمتی سے یہ بات وہ اپنے حوالے سے بالکل تسلیم نہیں کرتے کہ وہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہیں۔ ہاں صاحب سے پوری قوم نے بار بار التجا کی اور آج بھی ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہی ہے کہ خدا کے لیے وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں تو سب کے وزیر اعظم بنے، قوم کے لیڈر بنے، صرف ایک سیاسی جماعت کے نہیں۔ وزیر اعظم کے نظریات سے، پالیسی سے لاکھ اختلافات، لیکن اس بات سے، اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ وہ پاکستان کے تمام عوام کے 22 کروڑ عوام کے وزیر اعظم ہیں، ان کے بھی جنہوں نے انہیں ووٹ دیا، اور ان کے بھی جو ان کے سیاسی مخالفین بھی ہیں، اور ان کے بھی جو ان کے ہاتھوں اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر کی اس پیشکش کا وزیر اعظم نے جو جواب دیا وہ آپ بھی سن لیں۔ میرا کوئی ذاتی کسی سے لڑائی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرے گھر میں کوئی چوری کرتا ہے اور میرے گھر کو مقروض کر دیتا ہے تو کیا میں اسے دوستی کر لوں؟ کہ میرا آج ملک، جب میں ایک ادارہ کھول کے دیکھتا ہوں اس کے پیچھے کرپشن ہے۔ یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ میرے ملک کی لڑائی ہے۔ چائنا جو آج اوپر ترقی کر گیا، 450 وزیروں کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے 5 سالوں میں۔ وہ اتنا کامیاب ملک تھا نا، ان کو نہیں ضرورت، نہیں کرپشن کے پیچھے جاتے۔ اور اسی طرح آج امریکہ کے اندر آپ دیکھیں یا کوئی بھی ملک پر 30 سال کے بعد وہ جن لوگوں نے کرپشن کیا ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالتے ہیں۔ ہاں سب کہتے ہیں کہ میرے گھر میں چوری ہوئی ہے، میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب، یہ ملک صرف آپ کا گھر نہیں ہے، یہ ملک ان کا بھی گھر ہے جنہیں آپ چور چور کہہ رہے ہیں۔ اور گھر والے اگر چوری کریں تو اس کی سزا گھر کے دیگر افراد کو نہیں دی جاتی، نہ چوری کرنے والے کو گھر سے نکالا جاتا ہے۔ ہاں سب دنیا کو تو آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ نفرت کی سیاست کو ختم کر دیں، لیکن خود اس بات کو سمجھنے سے اللہ جانے کیوں قاصر ہے۔ جو کچھ
آپ کر رہے ہیں، جو کچھ حکومت کر رہی ہے اسے بھی لوگ نفرت، تعصب اور انتقام ہی سمجھ رہے ہیں۔ ہاں صاحب پر تنقید ان کی پالیسی، اقدامات، گورننس کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کی خامیوں اور کمزوریوں کے حوالے سے ہوتی ہے، لیکن خان صاحب کو اس چوری کی تو فکر ہے جو پتہ نہیں ہوئی بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ نہ چوری ثابت ہو رہی ہے نہ کوئی چور پکڑے جا رہے ہیں، لیکن ان چوروں کی جو ان کی آنکھوں کے سامنے عوام کی جیبوں سے کبھی گندم کے نام پہ، کبھی آٹے کے نام پہ، کبھی چینی کے نام پہ، کبھی ادویات کے نام پہ چوریاں کر رہے ہیں، کبھی ڈیم فنڈ کے نام پہ پیسے کھا رہے ہیں، وہ خان صاحب کو نظر نہیں آتے۔ خود خان صاحب نے ایف آئی اے کو بیرونی قرضوں میں ہیرا پھیری کی تحقیقات کا حکم دیا تھا، ایک بہت بڑا کمیشن بنایا تھا، وہ رپورٹ بھی آ چکی ہے، اور وہ یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ جتنا قرضہ لیا سابقہ حکومتوں نے وہ قومی خزانے میں گیا، اس میں 1 ارب 1 روپے کی بھی چوری نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود خان صاحب کی ضد یہ ہے کہ وہ اپنوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے مگر غیروں کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ چاہے خان صاحب وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کی اس بات کو جو میرے نزدیک گولڈن ورڈ تھی وہ مانے یا نہ مانے، مگر ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔